پلانٹ فیکٹس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طوطے اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت مخلوق ہیں اور لوگ انہیں گھروں میں ایک پیٹ کے طور پر رکھنا بہت پسند کرتے ہیں۔ طوطوں کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ طوطوں میں کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جو انسانوں کو ضرور اپنانی چاہیے؟ آج ہم طوطوں کی انہی کچھ خوبیوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ نمبر 1، اگر آپ نے کبھی کوئی پالتو طوطا رکھا ہے تو آپ نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ طوطے صرف ایک طرح کی خوراک پر گزارا نہیں کر سکتے، انہیں مختلف طرح کی خوراک چاہیے ہوتی ہے، مثلاً اناج، پھل، سبزیاں۔ اسی طرح انسانوں کو بھی اپنی خوراک میں سب کچھ شامل کرنا چاہیے تاکہ ان کے جسم کو ہر طرح کے منرلز اور وٹامنز مل سکیں۔ اگر جنگلی طوطوں کی بات کی جائے تو یہ صرف موسمی پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں، اور انسانوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ غیر موسمی پھل اور سبزیاں چھوڑ کر صرف موسمی پھل اور سبزیاں کھانی چاہیے۔ نمبر 2، طوطے ہمیشہ اپنا کھانا آہستہ آہستہ پورے دھیان سے اور انجوائے کرتے ہوئے کھاتے ہیں۔ ایک طوطا صرف ایک بلو بیری کھانے کے لیے 5 منٹ سے زیادہ کا وقت لگاتا ہے۔ ہم انسانوں کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے کہ کھانا آہستہ آہستہ چبا کر اور انجوائے کر کے کھانا چاہیے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اگر کھانے کو اس وقت تک چبایا جائے کہ اس میں کوئی بھی لمس باقی نہ رہے تو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہمارا جسم زیادہ کیلوریز برن کرتا ہے۔ زیادہ چبانا کھانے کی رفتار کو آہستہ کر دیتا ہے، اور یہ کھانے کو زیادہ چبانے کی ایک اور صحت مندانہ وجہ ہے۔ نمبر 3، سوچیں، کیا آپ کے طوطے نے کبھی ناشتے کے بغیر دن کا آغاز کیا ہے؟ طوطوں سمیت زیادہ تر پرندے بریک فاسٹ ایٹر ہیں۔ اگر آپ کبھی اپنے طوطوں سے پوچھیں تو شاید وہ یہ کبھی بھی نہ سمجھ پائیں کہ کیوں ان کے پسندیدہ انسان اکثر ناشتہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ طوطوں کو ناشتے کی اہمیت سمجھانے کے لیے کبھی کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑی، یہ صرف ہم انسان ہی ہیں جنہیں یاد کروانا پڑتا ہے کہ ناشتہ ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میڈیکل کے مطابق ناشتہ میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور پورا دن کیلوریز کو برن کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق ناشتہ کرنا یادداشت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہ کولیسٹرول، ڈائبٹیز اور دل کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ناشتہ پورے دن کا سب سے اہم کھانا ہے۔ نمبر 4، طوطے ایک معاشرتی مخلوق ہیں، یہ ہمیشہ گروپس میں رہتے ہیں۔ طوطے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھنڈ میں ہوتے ہیں تو خود کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں۔ جھنڈ کی صورت میں رہنے سے طوطے بہت اچھی طرح سے سوشل بیہیویئرز کو سمجھ جاتے ہیں۔ طوطے ہمیشہ جھنڈ میں ہی سفر کرتے ہیں اور جھنڈ کے ساتھ ہی کھانے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ہم انسانوں کو طوطوں سے معاشرتی اقدار سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی وقت نہیں دے پاتے۔ طوطے ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر تم محفوظ اور خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ رہو۔ نمبر 5، معزز ناظرین، آپ جو کچھ بھی اپنے طوطوں کو ارلی ایج میں سکھاتے ہیں وہ یہ سب چیزیں نہ صرف بہت جلد سیکھ جاتے ہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سیکھنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، پر جو چیزیں انہوں نے ارلی ایج میں سیکھ لی ہوتی ہیں وہ یہ کبھی نہیں بھولتے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق انسان میں بھی 6 سال کی عمر تک سیکھنے کی بہترین صلاحیت ہوتی ہے، اور اس وقت کی سیکھی ہوئی چیزیں انسان کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو کم عمری میں ہی زیادہ سے زیادہ سوشل ویلیوز اور بیہیویئر سکھائیں۔ ایسا کرنے سے وہ یہ جلد سیکھ بھی جائیں گے
اور ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ناظرین، ان کے علاوہ اگر آپ کو طوطوں کی کچھ خوبیاں پتہ ہیں جو ہمیں بھی اپنانی چاہیے تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔